قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سیرت النبی کے آخری مرحلے پر الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج سے ہم بات شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بین الاقوامی دعوت دین اور اس کے مراحل کے حوالے سے۔ اس چارٹ کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آغاز میں بھی ہم نے یہ چارٹ دیکھا تھا اور اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی جو نبوی زندگی کے 23 سال ہیں اس کو دعوتی نقطہ نظر سے ان مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب آپ نبی بنتے ہیں تو آپ کے پہلے 3 سال نبوت کے انفرادی دعوت کے ہوتے ہیں۔ حضور لوگوں کو انفرادی طور پر دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر دعوت دیتے ہیں، اکیلے شخص کو مل کر دعوت دیتے ہیں۔ اس کا دورانیہ 3 سال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دعوت عام یا دعوت اعلانیہ کا مرحلہ آتا ہے جو کہ 7 سال پر مشتمل ہے، جس میں حضور مختلف بازاروں میں، حج کے اجتماعات میں اور مختلف جگہوں پر جا کر آپ دعوت دیتے ہیں۔ اسے اعلانیہ دعوت کہا جاتا ہے۔ یہ 7 سال ہیں۔ جب یہ 10 سال مکمل ہو گئے اور حضور مکہ والوں سے ایک قسم کے نا امید ہو گئے تو آپ نے ایک نئی جگہ کی تلاش میں ایک نئی ریاست بنانے کے لیے محنت شروع کی، جس کا دورانیہ تقریباً 3 سال ہے۔ اس کو ہم تشکیل ریاست کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اسی دور میں حضور طائف گئے اور مدینہ کے باسیوں سے ملے اور مدینہ والوں نے آپ کو قبول کر لیا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ 13 سال بنتے ہیں مکی دور کے۔ 3 سال انفرادی دعوت، 7 سال دعوت عام یا اعلانیہ دعوت اور 3 سال تشکیل ریاست۔ حضور جب مدینہ میں آ جاتے ہیں تو مدینہ میں آپ نے تقریباً 10.5 سال گزارے۔ ان میں پہلے 6 سال جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیے صلح حدیبیہ تک، اس میں علماء نے اس کو تأسیس ریاست کا نام دیا کہ جو مدنی ریاست ہے اس کو مضبوط کیا گیا، اور جو لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑائی ہوئی، ان سے لڑائی کی، اور عرب کے اندر دعوت کو عام کیا گیا۔ مملکت عرب کے اندر عرب کے علاقے کو کور کیا گیا۔ یہ 6 سال صلح حدیبیہ پر ختم ہوتے ہیں جب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے اور جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے ذرا فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے دیگر جو قومیں ہیں جس کو ہم بین الاقوامی سطح پر کہہ سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر اللہ کے رسول نے دعوت کا آغاز کیا۔ اور اس وقت کا جو طریقہ کار تھا وہ خطوط کا طریقہ کار تھا۔ خطوں کے ذریعے، خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بھیجا جاتا تھا۔ یہ جو دورانیہ ہے تقریباً 4.5 سال 5 سال کا دورانیہ بنتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پھر بین الاقوامی سطح پر دعوت دینا۔ تو یہ ایک مکہ سے، شہر سے دعوت کا آغاز ہوا، انفرادیت سے آغاز ہوا، اور کرتے کرتے پھر پورے عرب کو کور کیا گیا، اور پھر اس وقت کی جو نون ریاستیں تھیں اور بڑی بڑی تہذیبیں تھیں ان تک اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو بھیجا، یعنی انٹرنیشنل لیول پر دعوت پھیلا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اس کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ خلفائے راشدین نے کی ہے۔ ان کی خلافت کے بھی 30 سال اگر ساتھ میں شامل کر لیے جائیں تو وہ سنہری دور ہے۔ اس دعوت کا تکمیل جو ہوئی ہے وہ صحابہ کرام نے کی، یا مزید وہ چلتی جا رہی ہے، قیامت تک وہ چلے گی۔
تو اس چارٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا. اب جو ہمارا سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ ہے بین الاقوامی دعوت کا. تو اس سے پہلے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ کسی اور نبی نے اس طرح دعوت کا کام نہیں کیا کہ دوسری قوموں کو بھی دعوت دی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے بھیجا، یعنی کہ عالمگیر نبی اور رسول ہیں. باقی انبیاء اپنے خاص علاقے خاص لوگوں کے لیے، دو اعتبار سے خاص، لوگ بھی خاص، قوم بھی خاص اور وقت بھی خاص. نیا نبی، اگلا نبی آ گیا، رسول آ گیا، پچھلے نبی کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، اگلا نبی آ گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قوم کے اعتبار سے خاص ہیں کہ خاص لوگوں کی طرف آپ آئے ہیں، باقیوں کی طرف نہیں ہیں، اور نہ خاص وقت ہے کہ ایک وقت تک حضور کی جو ہے وہ شریعت رہے گی، بعد میں منسوخ ہو جائے گی. اسے ہم کہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ مقید نہیں ہے، محدود نہیں ہے، اور جو ہے وہ مکان کے اعتبار سے بھی مقید نہیں ہے. اللہ کے رسول کی دعوت، آپ کی رسالت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے. اس کے اوپر چند دلائل قرآن مجید میں سے ہم دیکھتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے تاکہ وہ ڈرائیں کس کو؟ اپنی قوم کو، عرب کے لوگوں کو، مکہ والوں کو نہیں، للعالمین، تمام جہانوں کو، پورے عالم کو ڈرائیں، وہ ساری انسانیت اور جن ان سب کو ڈرائیں. اللہ نے اپنے بارے میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے. اور حضور کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اللہ رب ہے اور حضور رحمت ہیں تمام جہانوں کی. اسی طرح فرمایا قل یا ایھا الناس، حضور آپ کہہ دیں لوگوں کو اے انسانوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سب کی طرف، خاص قوم کی طرف نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، رومنز کے لیے بھی اور پرشینز کے لیے بھی، چائنیز کے لیے بھی، اور اس وقت کے جو بر صغیر کے ہندو تھے ان کے لیے بھی. تو یہ آپ کی جو رسالت ہے، رسالت محمدیہ جو ہے، اس کا خاصہ ہے، یہ عالمگیر ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں آپ کو بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. کسی نبی، کسی رسول کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں. پہلی چیز کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف آئے. اس لیے آپ انبیاء کے جب قصے پڑھتے ہیں، قصص پڑھتے ہیں، الی قومہ، الی قومہ، عاد اپنی قوم کی جو ہے وہ ہود اپنی قوم کی طرف آئے، نوح اپنی قوم کی طرف آئے، ابراہیم اپنی قوم کی طرف آئے، موسیٰ اپنی قوم کی طرف آئے. لیکن جب پیارے پیغمبر کی بات آئی تو الی الناس، آپ سارے انسانوں کے لیے آئے. وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، فرمایا مجھے تو بھیجا گیا ہر کالے کی طرف، ہر گورے کی طرف، یعنی رومنز بھی، سام بھی اور حام بھی، سب کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فرمایا کوئی بھی یہودی اس دنیا میں رہنے والا، کوئی بھی عیسائی، اگر اس نے میرے بارے میں سن لیا، اسے میرا پیغام پہنچ گیا، اسے میرا تعارف ہو گیا اور اس نے مجھے نہ مانا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہر وہ شخص جس تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ گیا اس کو اللہ کے رسول کو ماننا ضروری ہے. تو کوئی اہل کتاب عیسائی اور یہودی رہ کر اور اللہ کے رسول کو نہ مان کر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنمی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ جہنمیوں میں سے ہیں. اچھا اب یہ جو ہے نا کہ
اس تک حضور کا پیغام پہنچ جائے یا اس نے حضور کے بارے میں سن لیا ہو، تو یہ کیسے ہے؟ یعنی کس طرح اسے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ جائے، کس حد تک اسے اللہ کے رسول کا تعارف ہو جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کو دعوت دینی ہے تو اس کو جو ہے نا اس کے سارے اشکالات دور کرنے ہیں، اس کے جو اسلام کے بارے میں اعتراضات ہیں وہ دور ہونے چاہیے، قرآن مجید کا علم اس کو آ جائے، پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر مسئلہ ہے۔ آج آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عیسائی کو کس انداز سے دعوت دی اور کتنی دعوت دی، کتنا وقت لگایا اس کے اوپر، کتنی محنت کی اس کے بارے میں، اور کتنی دعوت پر وہ مکلف بن گیا کہ اس تک دعوت پہنچ گئی، اس تک دعوت پہنچ گئی۔ یہ جو دعوت کا پہنچنا ہے کس حد تک ہونا چاہیے، یہ آج آپ نے سمجھنا ہے حضور کے خطوط سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ آپ نا خطوط لکھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور نے ارادہ کیا نا کسریٰ، قیصر اور نجاشی کو خطوط لکھنے کا، تو حضور کو بتایا گیا اللہ کے رسول وہ تو آپ کا خط پڑھیں گے ہی نہیں، الا بخاتم، جب تک اس کے اوپر مہر نہ لگی ہو۔ یہ اس وقت کا طریقہ کار تھا، آج بھی ہے، خط لکھنے والے کی مہر ہونی چاہیے، ہمارے یہاں سائن بھی چلتے ہیں، انگوٹھا بھی چلتا ہے۔ تو اس وقت کا رواج یہ تھا جب تک حضور آپ کے خط پر آپ کے نام کی مہر نہیں ہوگی وہ لوگ آپ کا خط نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کے خط کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ بنانا کیا تھا؟ مہر بنانی ہے، لیکن اس مہر کے لیے بنوایا کیا؟ انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی۔ وہ اس لیے بنائی تاکہ وہ ہر وقت پاس رہے، محفوظ رہے، سیو رہے۔ آپ کے علم میں ہے ایسی چیزیں، مہریں وغیرہ اگر غلط استعمال ہو جائیں تو اس کی بہت ساری خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے نا وہ مہر بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لی، اور حضور نے یہ والی 2 انگلیوں میں نہیں پہنی، یہ 3 انگلیاں آپ سمجھ لیں، یہ آخری 2 انگلیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پہنی ہے۔ اور حضور نے جو اس کا نقش تھا، اس کے اوپر جو نگ تو نہیں تھا، چاندی تھی، اس کے اوپر آپ نے نام لکھوا رکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو لکھا ہوا تھا ایک لائن میں محمد، پھر اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، اس انداز سے نیچے محمد ہے، اوپر رسول ہے، اوپر اللہ ہے، کیونکہ اللہ کا نام اوپر ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کا نام اوپر رکھا پیارے پیغمبر نے اور اپنا نام نیچے رکھا۔ اب یہ ایک مہر ہے، یہی انگوٹھی ہے، یہی مہر ہے۔ حضور کی انگوٹھی نگ والی نہیں ہوتی تھی، پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضور کی انگوٹھی پہ نگ نہیں ہوتا تھا۔ یہ چاندی کی انگوٹھی، چاندی کے اندر نقش ہوا ہے۔ اب اس کو آپ انک کے ساتھ لگائیں، انک اس کے اوپر لگا کر جب آپ لگا دیں گے وہ مہر لگ جائے گی۔ تو حضور نے اپنی اس انگلی میں پہن رکھی ہے، یا آخری والی انگلی میں، اور اس کا جو نقش ہے نا وہ حضور نے اپنی مٹھی کی طرف کیا ہوا ہے۔ وہ جو لکھا ہوا محمد رسول اللہ وہ آپ کی مٹھی کی طرف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے بات کو سمجھے، یہ کوئی ڈیکوریشن کے لیے نہیں پہنی آپ نے، اس سے پہلے آپ نے کبھی پہنی نہیں، تو یہ کوئی ڈیکوریشن کے لیے نہیں پہنی کہ خوبصورت نگ انگلی میں پہن کر اور یہ جی یہ سنت ہے اور یہ ایسے ہے فلاں ہے۔ بہر اللہ بہتر جانتا ہے، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ سیرت یہ کہتی ہے کہ حضور نے بطور مہر کے انگوٹھی بنوائی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ 3 نام ہے یہاں پر، کسریٰ، قیصر، نجاشی۔ یہ سمجھ لو بھائی، اس کی نظر صفائی کروانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پرسوں بھی ورکشاپ ہے تو ذرا صاف ہو جائے۔ کسریٰ، قیصر اور نجاشی، یہ کون لوگ ہیں؟ کسریٰ جو ہے نا یہ ایران کے بادشاہ کا نام ہے، یعنی اس کا لقب ہے، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ہم کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، اس طرح ایران والے اپنے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں، اس کا نام کوئی بھی ہو۔ حضور کے زمانے میں خسرو پرویز تھا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اس کا نام، اس کا بیٹا شہرویہ تھا۔ خسرو پرویز اس کا ریئل نیم تھا اور وہ کہلاتا تھا کسریٰ، پرشین امپائر کا بادشاہ۔ اسی طرح جو قیصر ہے وہ روم کے سلطان، اس کے بادشاہ کا لقب تھا، وہ اپنے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں۔
اور اس کا نام تھا ہرقل، وہ آگے ہم دیکھیں گے. اس کے بادشاہ کو وہ جو ہے وہ قیصر کہتے ہیں. اور جو نجاشی ہے یہ حبشہ کا جو علاقہ ہے اس کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین اس وقت کی بڑی سلطنتیں ہیں جو بالکل عرب کے قریب ہیں. حضور نے اور بھی لوگوں کو خط لکھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسرا کے حوالے سے اس کا ایک بنایا گیا امیجنیشن کہ اس نے جب حضور کا جو خط تھا اس کو پھاڑ دیا تھا. یہ روم کا قیصر ہے. ٹھیک ہے، اس کی شکل بنائی گئی ہے. یہ کوئی ایک قیصر ہے ان میں سے، یہ حضور کے زمانے والا قیصر نہیں ہے. کئی قیصر آئے ہیں، کئی بادشاہ آئے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح، یعنی ان کا حلیہ اس طرح ہوتا تھا اور ان کے بادشاہ کا حلیہ اس طرح ہوا کرتا تھا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی انگوٹھی بنوائی نا اور اس پر لکھوایا محمد رسول اللہ، تو صحابہ نے بھی انگوٹھی بنوا لی چاندی کی. اب اس پر بھی انہوں نے نقش کیا تو حضور نے منع فرمایا کہ لا ینقشن احد علی نقشی خاتمی ھذا، میرے لکھے ہوئے نقش کا کاپی نہیں کرنا آپ لوگوں نے. اس طرح تو مسئلہ بن جائے گا نا، کوئی بھی آپ کا نام لے کر مہر لگا دے گا. تو حضور نے سختی سے منع فرما دیا کہ کوئی بھی اپنی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ نہ لکھوائے. اب یہ انگوٹھی حضور کے زمانے میں حضور کے پاس رہی، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں ان کے پاس آ گئی، حضرت عمر کے زمانے میں ان کے پاس آ گئی، حضرت عثمان کے زمانے میں ان کے پاس آ گئی. اور حضرت عثمان کے زمانہ جو ہے وہ خلافت کا وہ 12 سال کا ہے، حضرت عمر سے زیادہ ہے، 10 سال سے زیادہ، تقریباً 11.5 12 12.5 کے سال ہیں. پہلے 6 سال نا بڑے امن کے ہیں اور اگلے 6 سال سارے ہی مشکل کے ہیں، فتن کے ہیں. پہلے 6 سال حضرت عثمان کے پاس وہ انگوٹھی رہی. ایک مرتبہ آپ ایک کنویں کے منڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے، بئر روحا، یہ مسجد جو قباء ہے، مسجد قباء، اس کے ساتھ ہی ایک کنواں ہوا کرتا تھا. یہ مشہور کنواں ہے، اللہ کے رسول یہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے. آپ اس کے اندر پاؤں رکھ کر اس کنویں کے اندر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھا کرتے تھے. آج اس کو بند کر دیا گیا ہے، یہ اس کے نشان ہے مسجد قباء میں، اس کا یہ احاطہ ہے. یہ بئر اریس اس کا نام ہے، بئر اریس. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی سنت جیسے حضور بیٹھے تھے، تو اس انگوٹھی سے ایسے کھیل رہے تھے یا اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی حضرت عثمان نے. وہ انگوٹھی حضرت عثمان سے اس کنویں میں گر گئی، بئر اریس میں، اس میں گر گئی. تو حضرت عمر نے، حضرت انس فرماتے 3 دن تک کوشش کی انگوٹھی ڈھونڈنے کی اس کنویں میں سے، لیکن وہ انگوٹھی ان کو نہ ملی. پھر انہوں نے ڈھونڈنا بند کر دیا اس کو. اس انگوٹھی کے چلے جانے کے بعد اگلے جو 6 سال ہیں وہ حضرت عثمان کے بڑے مشکل اور پرفتن دور گزرا ہے. تو علماء نے لکھا کہ حضور کی انگوٹھی کی برکت بھی تھی، کیونکہ انبیاء کرام کی چیزوں سے تبرک کے تو ہم قائل ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی وہ بڑی متبرک تھی ان کے لیے، اس لیے فتن وغیرہ رکے ہوئے تھے. لیکن جب وہ انگوٹھی اللہ رب العالمین نے جب وہ انگوٹھی واپس لے لی تو پھر وہ فتن کے دور بھی آ گیا حضرت عثمان پر. سب سے پہلے جو خطوط ہم پڑھیں گے نا، وہ 2 خط پڑھیں گے، رومنز کو اور پرشین کو. یہ مین بڑی سپر پاور تھی اس وقت، بڑی سپر پاور. ہم نے ان کے بارے میں پڑھ لیا تھا شروع میں. یہ پرشین امپائر ہے، یہ سارا علاقہ ان کے پاس ہے. یہ رومنز ہے، یہ ایشیا کا علاقہ ہے، اور جو یورپ کا علاقہ ہے وہ رومنز کے پاس ہے. یہ بھی نقشہ ہے. یہ ساسانی سلطنت ہے، یہ مجوسی تھے، اور رومنز جو تھے وہ عیسائی تھے. ٹھیک ہے، ایران والے جو تھے ساسانی پرشین یہ مجوسی تھے، اور جو رومنز تھے وہ عیسائی تھے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی سلطنت ہوتی ہے اس کے ساتھ چھوٹی سلطنتیں بھی ملی ہوتی ہیں، چھوٹے علاقے بھی اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، الائنس ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، تو سلطنت جو روم ہے اس کے کئی اتحادی ہیں، جیسے حبشہ جو ہے یہ روم کے ساتھ ہے. اسی طرح آل غسان ہے، مصر جو ہے یہ بھی رومنز کے ساتھ ہے. مصر ایک الگ ریاست ہے لیکن اس کا تعلق، اس کی دوستی روم کے ساتھ ہے. اسی طرح جو سلطنت ایران ہے، کسرا، بحرین کسرا کے ساتھ ہے، عمان کسرا کے ساتھ ہے، اور یمن جو ہے اس وقت کسرا کے ساتھ ہے. بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے یمن والے.
تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اللہ کے رسول نے جس طرح کیسر اور کسریٰ کو خطوط لکھے، آپ نے حبشہ میں بھی لکھا، آل غسان کو بھی لکھا، مقوقس کو بھی لکھا، اور بحرین، عمان، یمن، یعنی صرف سپر پاور کو نہیں، اس کے ماتحت جو دوسری ریاستیں ہیں ان کو بھی آپ نے خط لکھے. تو گویا آپ نے، بعض علماء نے 6 کہا، بعض نے 8 کہا، 8 خطوط لکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ دیکھیں. اچھا، اور کمال کی بات یہ، حضور نے اکٹھے لکھے یہ سارے خط. ایک ہی دن میں آپ نے اپنے جو سفیر تھے، سفارات ہیں، ان کو بھیج دیا. ایک ہی دن میں سارے خطوط لکھ کر، لکھوا کر، اور ایک ایک سفیر منتخب کیا اور ان کو بھیج دیا. یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں نا، جیسے یہ بصرہ میں گیا ہے روم کے پاس، یہ مدائن میں کسریٰ کے پاس گیا، یہ مصر میں آیا مقوقس کے پاس، یہ حبشہ کے پاس آیا نجاشی کے پاس. تو اس طرح یہ سارے خطوط اللہ کے رسول نے لکھے. یہ 8 بندے ہیں. ملک اور شہر حبشہ، بحرین، مدائن یعنی ایران، یروشلم یعنی کہ یہ روم کا قیصر، اسکندریہ مصر، مقوقس عمان، یمامہ اور نواح دمشق، یہ آل غسان والے. 8 جگہ پر حضور نے خط لکھے. اور جو آپ نے صحابہ بھیجے ان کے بھی نام یہ ہے: عمر بن امیہ، عبداللہ بن حذیفہ، دہیہ قلبی، حاتم بن ابی بلتہ. یہ سارے 8 صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا. اچھا، حضور کا یہ جو انتخاب ہوتا تھا صحابی کا، یہ بڑا اہم انتخاب ہوتا تھا. آپ نے اس بندے کا انتخاب کیا جو اس علاقے کی زبان جانتا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو جانتا ہے، ان کے رہن سہن کو جانتا ہے. اس بندے کا آپ نے انتخاب کیا. ایویں نہیں عام کسی بندے کا حضور نے. دیکھیں، ان میں کوئی خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اس لیے حضور کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ دیکھا جاتا تھا کہاں آپ نے بھیجنا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کے رسول انتخاب کرتے تھے. آئیے پہلا خط دیکھتے ہیں جو آپ نے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا. یہ اس خط کا سارا میٹر ہے جو آپ نے اس کے اندر لکھا. ٹھیک ہے، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. حضور ہر خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے تھے. آگے آپ نے لکھا: من محمد رسول اللہ، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے، الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل جو کہ روم کا عظیم ہے، روم کا بادشاہ ہے، اس کے نام یہ خط. پہلے کس کا نام ہے؟ حضور نے اپنا نام لکھا، اور بعد میں لکھا ہرقل کا نام. ہرقل اس کا نام ہے اور قیصر اس کا لقب ہے. یہاں قیصر نے اس کو کہا، عظیم الروم کہا. سلام علی من اتبع الہدا، اللہ کی سلامتی ہو اس بندے پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ بڑا پیارا انداز ہے. کافر کو سلام کرنا جائز نہیں. اچھا، آپ سلام نہیں کرتے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا کہ اس کو چڑ بھی نہ چڑھے، وہ جو ہے غصے میں بھی نہ. سلام علی من اتبع، جو ہدایت یافتہ ہے اس پر سلامتی ہو. اگر آپ ہیں تو آپ پر بھی ہو جائے، نہیں ہے تو پھر نہیں. اس لیے ڈائریکٹ نہیں کسی کو کہنا چاہیے تیرے سلامتی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو غیر مسلم سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں حکم ہے ہم سلام میں پہل نہ کریں. اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں کیا حکم ہے؟ وعلیک، بس جو تو نے مجھ پر کہا تیرے پر بھی ہو، بس اتنا ہم نے کہنا ہے. السلام نہیں کہنا، سلامتی ہو، دعا نہیں دینی، یہ والی دعا. ٹھیک ہے. اور اگر کبھی کرنا پڑ بھی جائے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو آپ ایسے سلام کریں: السلام علی من اتبع الہدا، السلام علی من اتبع الہدا. تو ان کو سلام ہو جو مسلمان ہیں. بس جیسے ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا ساری قبروں والوں پر ہم سلام کرتے ہیں؟ نہیں، ہم صرف موحدین پر سلام کرتے ہیں، ہم صرف مسلمانوں پر سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور میں صرف ہماری نیت مسلمان ہوتے ہیں. اب اس قبرستان میں کوئی یہودی ہے، مجوسی ہے، عیسائی ہے، ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے. اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اب آپ الفاظ سنیے گا ذرا. حضور خط لکھ رہے قیصر کو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم،
تو اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا، تیری جان بخشی ہو جائے گی، بچ جائے گا، تیری حکومت بچ جائے گی، تیری سلطنت بچ جائے گی۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور اللہ تجھے 2 اجر دے گا، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا، ایک تیرے اسلام قبول کرنے کا، اور جب بادشاہ مسلمان ہو جائے دین بدل لے تو قوم بھی دین بدل لیتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے، عوام جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اگر تو مسلمان ہو گیا تو تیری قوم مسلمان ہو جائے گی، اور تیری قوم کا مسلمان ہو جانا اور سارا اجر تجھے مل جائے گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی عیسائی یہودی مسلمان ہو جائے تو اس کو دوہرا اجر ہوتا ہے مشرک کی نسبت، کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا ایمان ہے اور پیارے پیغمبر پر بھی وہ ایمان لے آیا، اب اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے، پیارے پیغمبر پر بھی ایمان لے آیا، اس کو دوہرا اجر ملے گا، لیکن مشرک ہندو اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا، تجھے دوہرا اجر ملے گا کیونکہ تو عیسائی سے مسلمان ہو رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تیری جو رعایا ہے، تیری جو سلطنت ہے، تیرے جو لوگ ہیں، ان کا کفر میں رہنا، اس کا گناہ بھی تیرے ذمہ، اس کا گناہ بھی تیرے ذمہ۔ کیا مطلب ہے تیرے ذمہ؟ رعایا کا گناہ بادشاہ کو کیوں ہے؟ کیونکہ رعایا اگر اپنا دین بدلتی ہے تو ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بادشاہ ہوتا ہے، وہ تیرے ڈر سے دین نہیں بدلیں گے، یا تو ان کو تکلیف دے گا تو ان کا گناہ تیرے اوپر ہی رہے گا۔ بس یہاں تک۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بطور استدلال کے ایک آیت پیش کی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں جس میں تم بھی اور ہم بھی مشترک ہیں، ہماری ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آؤ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ آیت بطور استشہاد کے اللہ کے رسول نے یہاں پر لکھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ بس یہ خط ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس میں مجھے بتائیں کہیں بھی اسے قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کنونس کیا گیا ہے اس کو لمبے چوڑے دلائل دیے گئے ہیں کہ اس کے اشکالات دور، حضور نے اپنے نبی ہونے کا کوئی ثبوت دیا یہاں پر، کوئی دلیل پیش کی ہو کہ میں واقعی میں نبی ہوں، کہ معجزہ پیش کیا ہو؟ پیغام پہنچ گیا۔ پیچھے حدیث میں لکھا جس عیسائی اور یہودی نے میرے بارے میں سنا اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا، بس اتنا پہنچ جانا اس کے لیے کافی ہے۔ اب وہ مکلف ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی دعوت اس وقت دنیا کے ہر کونے پر ہر بندے کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک دین اسلام بھی ہے اور ان کے ایک نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس پیغام پہنچ گیا ہوا ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا جی، قیامت والے دن جو ہے نا، وہ ایک امریکہ کا رہنے والا ایک بندہ ایک مسلمان کا گریبان پکڑ کر کہے گا تو مینوں دعوت کیوں نہیں دیتی سی، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا، تو میرے تک کلمہ کیوں نہیں لے کر آیا تھا؟ او بھائی یہ والی باتیں کہیں نہیں لکھی ہوئی، پیغام پہنچ گیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، علماء نے پیغام پہنچا دیا ہوا ہے۔ ہاں اس وقت امت مجرم ہوگی جب پیغام نہیں پہنچائے گی، نہ پہنچا ہو، پیغام پہنچ گیا ہوا ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، باقی خطوط بھی آپ پڑھ لیں گے، ہر خط میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، من محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تسلیم کرو مجھے۔ اچھا، جب یہ خط اللہ کے رسول حضرت یہ جو ہرقل تک پہنچا نا، تو یہ اس وقت شام میں تھا، دمشق میں۔ یہ اصل میں شکرانے کے طور پر بیت المقدس آیا ہوا تھا، فلسطین آیا ہوا تھا شکرانے کے طور پر۔ اس وقت اس کو یہ خط پہنچا، اس سے پہلے اس نے ایک خواب دیکھا، اس کی ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ہرقل کو جب یہ خط پہنچا تو اس نے
کہا کہ اس قوم کا کوئی بندہ یہاں پر اور کوئی ہے شام میں، پتہ کرو. تو پتہ کیا تو حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اور ان کے کچھ ساتھی مل گئے. ان کو وہ ہرقل کے دربار میں لے آئے. جب ہرقل کے دربار میں آ گئے تو ساتھ میں ایک ترجمان بھی کھڑا ہو گیا، اور ہرقل نے پوچھا تم میں سے سب سے زیادہ قریب کون ہے اس شخص کے جو اپنے آپ کو مکہ میں عرب میں نبی کہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو سفیان. خاندانی اعتبار سے ابو سفیان قریب ہیں. کہا جی آگے آ جاؤ. تو حضرت ابو سفیان کو آگے کھڑا کر لیا اور باقیوں کو کہا تم اس کے پیچھے ہو جاؤ، میں اس سے سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے پیچھے سے بتا دینا ہے، مجھے اشارہ کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان کو آگے کھڑا کر لیا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ میں جھوٹ بولوں گا تو یہ پیچھے سے بتا دیں گے، اس چیز کا مجھے ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی کافر تھے، آپ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. ڈر مجھے اس چیز کا تھا فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُ عَلَيَّ كَاذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ڈر مجھے یہ تھا کہ یہ اس کو تو نہیں بتائیں گے لیکن ان کی نظروں میں میں جھوٹا ہو جاؤں گا. یہ ان کو تو پتہ ہے نا میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب سردار ہو کر ابو سفیان کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے جھوٹا کہے. جھوٹ اتنا ناپسندیدہ چیز تھی مشرکین کے ہاں، مشرکین کے ہاں اتنی ناپسندیدہ چیز تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ آج مسلمانوں کے ہاں کیسے دھڑلے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور نالا کہنا یا تو جھوٹ بولا، وہ کہنا چھڈ ہی آ رہا ہے، اس تو بغیر کام ہی نہیں سی ہونا. دیکھیں ہن کام ہو گیا نا، اس تو بغیر کام ہی نہیں سی ہونا. یعنی وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہلوانے پر بالکل شرمندہ نہیں ہے، ہم کوئی ہمیں شرمندگی نہیں. ابو سفیان مشرک ہو کر ان کو شرمندگی تھی کہ یہ جو ہے نا لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. ان کی طرف جو اللہ کے رسول نے صحابی بھیجے نا، ان کا نام ہے دہیہ کلبی. دہیہ کلبی، ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ندیم بھائی کے علاوہ کوئی اور بتائے؟ ہاں جی سر. کیا؟ جی جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی روپ میں آتے تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. دہیہ کلبی کی خصوصیت یہ ہے، باقی بھی تو کتنے صحابہ تھے نا، لیکن حضرت جبرائیل ہمیشہ ان کی شکل میں آئے اور لوگوں نے دیکھا ہے ان کو، وہ دہیہ کلبی کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ دہیہ کلب حضور فرماتے ہیں یہ جبرائیل تھے. ایک بات. دوسری بات، جبرائیل ان کی شکل میں کیوں آتے ہیں بھائی؟ باقی کسی اور شکل میں کیوں نہیں آتے، کسی اور کے روپ میں کیوں نہیں آتے؟ تو ان کا جو روپ ہے اگر آپ اس کے حوالے سے پڑھیں تو بہت خوبصورت تھے. ان کا رنگ گورا تھا اور یہ رومنز کے ساتھ ملتے تھے، یعنی یافس کی نسل سے ملتے جلتے تھے. رنگ ان کا یافسیوں سے ملتا تھا، رومن سے ملتا جلتا تھا. اور خود فرماتے ہیں پیارے پیغمبر جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، مجھے مسکرا کر دیکھا کرتے تھے. تو شکل و صورت کے اعتبار سے، نین نقش کے اعتبار سے خوبصورت صحابی تھے. حضور نے ان کو بھیجا روم میں کیونکہ روم کی شکل بھی اور ان کی شکل ملتی جلتی تھی. تو اگر گورے کے سامنے آپ کالے کو کھڑا کر دینا تو وہ بات ہی نہیں کرتا، پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے. تو حضور نے بڑے پیارے انداز سے ان کو بھیجا دہیہ کلبی کو جو ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے، تاکہ وہ ذرا مانوس ہو جائے نا. آپ اپنے رنگ والے کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، اس لیے دہیہ کلبی کا انتخاب کیا گیا. ابو سفیان آ گئے. اب حضرت ابو سفیان سے سوال و جواب شروع ہوتے ہیں. پہلا سوال ہرقل کرتا ہے کیف نسبہ فیکم، یہ بتاؤ اس بندے کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، ہمارے درمیان اس کا نسب خاندان بہت اعلیٰ ہے. کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا اس کے خاندان میں کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے پہلے؟ اس کے دادا نے، باپ نے، پردادا نے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہتے ہیں نہیں، کسی نے نہیں کیا. اچھا کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ رہا ہو، کوئی اپنے علاقے کا، شہر کا بادشاہ ہو؟
کہتے ہیں نہیں، بادشاہ بھی کوئی نہیں رہا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس کے ماننے والے کون ہیں، سردار لوگ ہیں یا ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں؟ کہنے لگے کمزور لوگ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ زیادہ ہو رہے ہیں کہ کم ہوتے ہیں؟ مسلمان جو ہو رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ بڑھ رہے ہیں، وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا اس کے دین میں جا کر لوگ پلٹتے بھی ہیں، مرتد بھی ہوتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں، یہ تو بہت کوئی مثال ہو، کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تمہارے ہاں جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا عام روٹین کے اندر؟ کہتے ہیں نہیں، وہ ہمارے ہاں جھوٹا نہیں تھا، وہ تو صادق امین تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی اس نے غداری کی ہو، وعدہ خلافی کی ہو، خیانت کی ہو؟ تو کہنے لگے نہیں، ہاں ابھی ہمارا نا ایک معاہدہ ہوا ہے، ابھی ہمارا تازہ ایک معاہدہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں، اس معاہدے پر پورا اترتے ہیں یا کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اور بعد میں بتایا کرتے تھے، کہتے تھے میں ڈنڈی ماری، مجھے کہتے کہیں موقع ہی نہیں ملا، یس اور نو یس اور نو یس اور نو، مجھے کہیں موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں میں نے سمجھا کہ تھوڑا سا کوئی موقع ہے میں کہہ سکتا ہوں، تو میں نے کہہ دیا، پیچھے کہیں ان کا دھا ہی نہیں لگا۔ تو یہ بھی انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ابھی معاہدہ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے حضور کی شان کو گھٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے یہ جملہ ایڈ کر دی، بس اتنا، اور کچھ نہیں کر نہیں سکے۔ پھر یہ کہا اس کی تمہارے سے لڑائی ہوئی؟ کہا ہاں لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، قتال ہوا۔ کہا کون جیتا؟ کہتے کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتا، کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتا۔ کہتا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ اچھا ایک وہ دعوت ہے جو اللہ کے رسول نے خط میں لکھی ہے، اب یہ مزید اس کو سمجھنے کے لیے وہاں کے ایک باشندے سے سن رہے ہیں، ابو سفیان سے سن رہے ہیں۔ کہتے یہ کہتا کیا ہے؟ اچھا ان الفاظ کو آپ نے ذرا غور سے سن لیں، بڑے اہم ہیں، آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی۔ اب ابو سفیان بتا رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی دعوت کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ واترکوا ما یقول آباؤکم، چھوڑ دو جو تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں، تمہارے بڑے کیا کرتے رہے، کیا کہتے رہے، چھوڑ دو ان کو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، صدق سچائی کا حکم دیتا ہے، عفاف عفت پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، وصلہ اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز غلط ہے جو ابو سفیان نے غلط بتائی ہو؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اتنی کلیئر تھی، اتنی واضح تھی کہ کافر کو بھی پتا تھا حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھے تو اسے تو پتہ ہی تھا، آگے ہم بات کریں گے۔ آپ نے حضرت جعفر کا مکالمہ پڑھا تھا نا ہم نے نجاشی کے ساتھ، تو حضور نے دعوت بتائی تھی۔ تو ایک مسلمان بیان کرے وہ تو سمجھ آتی ہے، کافر ابو سفیان ایسے بتا رہے ہیں جیسے کوئی مسلمان عالم بتا رہا ہوتا ہے حضور کا پیغام کیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ واضح کر کے ہر چیز کو بیان کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں عرب کی طرف خاص طور پر آیا ہوں اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر آیا ہوں، خصوصی طور پر عرب کے۔ تو عرب والوں کو تو ہر چیز کلیئر کی ہے اللہ کے رسول نے، اور باقیوں تک صرف پیغام بھیجا ہے، بعد میں جب قبول کر لیں گے تو پھر وہ ان کو دین وہ سیکھتے رہیں گے۔ لیکن عرب والوں کو وہ اسلام نہ بھی قبول کریں، دین کے کنسپٹ ان کے کلیئر ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کسی مسلمان سے آپ پوچھیں اس وقت ہمارے پیارے پیغمبر کی دعوت کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کی کہتا ہے مولویوں کا کام، وہاں پوچھو جا کے، مجھے کیا پتا ہے۔ ابو سفیان بتا، تو دعوت جو ہے وہ اتنی واضح ہونی چاہیے کہ آپ کے سامعین کو اس کی سمجھ آ جائے، وہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا، سارے سوال جواب ہو گئے،
اب ہرقل کہتا ہے ترجمان کو اس کو بتاؤ، جو میں نے اس سے نسب کے بارے میں پوچھا تھا نا اور اس نے کہا کہ وہ اعلیٰ نسب کا ہے، اس کو بتا دو رسول ہمیشہ اعلیٰ نسب میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی نشانی اس کے اندر پوری ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا، اس نے پہلے کبھی جھوٹ بولا؟ تم نے کہا نہیں جھوٹ بولا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جس بندے نے پہلے اپنی ذات کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو اپنی کسی ذاتی معاملات میں اس نے جھوٹ نہیں بولا ہو۔ اچھا، پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس کے بڑوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ تم نے کہا نہیں، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی نقل کی ہو، اس نے بڑوں کی کاپی کی ہو۔ انہوں نے نہیں کہا۔ کیا ان میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو نے کہا نہیں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بادشاہت لینے کے لیے کر رہا ہو، یہ سب کچھ دعوت کا کام کر رہا ہو۔ میں نے تم سے پوچھا اس کے ماننے والے کمزور ہیں کہ طاقتور؟ تم نے کہا کمزور ہیں۔ کہا انبیاء رسولوں کے پیروکار کمزور ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا زیادہ ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ تو نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ کہا ایمان جب کسی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ پھر کہتا ہے میں نے پوچھا اس نے غداری تو نہیں کی؟ تو نے کہا نہیں، رسول غدار نہیں ہوتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھے کہا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ تم نے مجھے یہ چیزیں بتائیں کہ وہ ان چیزوں سے روکتے ہیں، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ ہرقل کہنے لگا فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ واقعی حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے، تو فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ وقت دور نہیں کہ جس وقت کہ یہاں اب جہاں میرے پاؤں ہیں اس وقت اس نبی کی، اس محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ اس وقت وہ کہاں تھے؟ شام میں تھے، بیت المقدس والے شہر میں تھے۔ تو کہا ان قریب یہ علاقہ اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ پھر کہا اگر مجھے پتا تو تھا کہ یہ آنا ہے آخری نبی نے، لیکن مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ میں سمجھا تھا عیسائیوں میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں جاؤں اور اس کو ملوں، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمہ، تو میں اس کے پاؤں دھوتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا، اور اگر میں اس کے پاس پہنچ سکتا۔ یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں شام سے مدینہ تک پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ بادشاہ ہے، بغیر سیکیورٹی کے کیسے پہنچے گا وہاں تک؟ کیسر ہے۔ تو میں وہاں پہنچ سکتا ہوتا تو میں ضرور اس سے ملتا۔ پھر انہوں نے کہا لاؤ خط لے کر آؤں۔ ابو سفیان کے سامنے انہوں نے سارا خط پڑھا، اور مجمع کے سامنے جو دربار لگا تھا اس کے سامنے خط پڑھا۔ جب خط پڑھا نا تو لوگوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، واویلا مچا دیا، اور ابو سفیان کو اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے باہر نکالا۔ اب آپ چلے جائیں، یہ آپ کا کام ہو گیا۔ جب ابو سفیان باہر گئے نا تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ، یہ ابن ابی کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معاملہ تو بہت اوپر چلا گیا ہے، اوپر لیول پر چلا گیا ہے۔ انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، روم کا بادشاہ بھی اسے ڈرتا ہے۔ یہ تو معاملہ بڑا اوپر چلا گیا ہے، اس کا لیول بہت اوپر چلا گیا۔ پھر فرماتے ہیں اس دن میرے دل کے اندر اسلام پر جو یقین ہے وہ پیدا ہو گیا تھا، بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ والا منظر دیکھ کر یہ ابو سفیان کے ایمان لانے کی وجہ بھی بنا یہ والا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دن سے ایک دن پہلے ہرقل کو یہ خواب آیا تھا۔ یہ صبح اٹھا، اس نے اپنے بندوں کو بلایا، درباریوں کو، کہتا ہے میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ستاروں میں ایک بادشاہ آیا ہے، ظاہر ہوا ہے، اس کا ظہور ہوا ہے، اور وہ بادشاہ نا پیدا ہوا ہے مختونوں میں، وہ قوم جو ختنہ کرواتی ہے، جو ختنہ کر۔ اب عیسائی ختنہ
نہیں کرواتے، رومنز جو ہیں وہ ختنہ نہیں کرواتے۔ اس نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، یہ بتاؤ کون سے لوگ ہیں جو ختنہ نہیں کرواتے؟ انہوں نے بتایا کہ یہودی ہیں جو ختنہ، یعنی کون سے ہیں جو ختنہ کرواتے ہیں، کیونکہ وہ نبی جو آیا ہے وہ مختونوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو یہودیوں میں سے ہے، یہودی جو ہے وہ ختنہ کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ختنے کس نے کیے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہودی ختنہ کرتے آئے، عیسائیوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہودی ختنہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہمیں حکم دیں، جتنے یہودی ہیں ہم سب کو مار دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ہوگا نا مختونوں میں سے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے دروازے پر دستک دی اور اس نے کہا ہرقل بادشاہ سلامت، آپ کو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا ہے، اس کے پاس ایک پیغام ہے کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا۔ اس نے کہا اچھا جاؤ ذرا پہلے جا کر اس سے پوچھو کہ اس کے ختنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ مختون ہے کہ نہیں ہے۔ وہ باہر آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہم ختنہ کرتے ہیں۔ کہا تمہاری ساری قوم ختنہ کرتی؟ کہا ہاں عرب سارے ختنہ کرتے ہیں، عرب والے ختنہ، کیونکہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام ختنہ کرتے تھے تو یہ بھی ختنہ کرتے تھے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ ختنہ کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواب دکھایا گیا وہ صحیح ہے، یہ نبی جو ہے وہ انہی میں سے آئے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت دہیہ کلبی کو بھی اپنے پاس کھڑا کیا، اپنا دربار سجایا، اور ان کو جا کر اس نے کہا یا معشر الروم، اے روم کے لوگو، حل لکم فی الفلاح والرشد، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور تم چاہتے ہو تمہاری بادشاہت قائم رہے، فَتَابِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اس نبی کی پیروی کر لو۔ لفظ کا استعمال کیا، هَذَا النبی، یعنی وہ مان گیا ہے کہ یہ نبی ہے، اس نبی کی پیروی کر لو۔ جیسے ہی اس نے بات کی وہ ساری قوم غصے میں آ گئی، اس کے جو درباری تھے، جو علماء اس وقت وہاں موجود تھے، پادری وغیرہ، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور وہ بھاگے باہر دروازوں کی طرف۔ اس نے دروازے پہلے بند کیے ہوئے تھے، آگے دیکھا دروازے بند، اب یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کام نہیں بننا، یہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اس نے واپس بلایا، واپس آؤ بھائی واپس آؤ، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا، تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، تم عیسائیت پر کتنے پکے ہو، میں تو صرف دیکھ رہا تھا تمہیں، میں بڑا خوش ہوں کہ تم واقعی اپنے دین پر پکے ہو۔ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، ان سب نے اس کو سجدہ کیا اور وہ سارے اس سے راضی ہو گئے۔ یہ آخری کلمہ تھا ہرقل کا۔ اس نے نا حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے انی لأعلم ان صاحبک نبی مرسل، مجھے پتا ہے تمہارا جو صاحب ہے نا وہ نبی ہے، رسول ہے، ولیکنی اخاف، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ رومنز جو ہے نا یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے قتل کر دیں گے اگر میں نے اس کی بات مان لی، تمہارے نبی کو تسلیم کر لیا۔ فَاذْهَبْ إِلَىٰ زُغَاطِرَ الْأُسْقُفِ الْأَعْظَمِ فِي الرُّومِ، تم ایسے کرو کہ روم جاؤ اور وہاں کا جو سب سے بڑا پوپ ہے زغاطر، اس کو یہ خط دو، اس کو پیغام دو، اس کو بتاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی ان کے پاس چلے گئے، زغاطر کے پاس چلے گئے، اور ان کو جا کر اللہ کے رسول سے ایک اور خط لکھوا کر ان کے پاس پہنچے اور ان کو یہ خط دیا، اور اس خط کا پورا یہ میٹر ہے، سلام علی من آمن، سلامتی اس پر جو ایمان لایا، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم زکیہ کے پیٹ میں جو ہے القاء کیا۔ وَإِنِّي أُؤْمِنُ بِاللَّهِ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس پر بھی ایمان لاتا ہوں جو ابراہیم کی طرف نازل ہوا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل ہوا، جو موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کو دیا گیا، میں ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتا، اور ہم مسلمان ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ یہ خط پڑھا زغاطر نے، جب اس نے یہ خط پڑھ لیا نا، اس نے بھی یہی کہا کہ وَاللَّهِ إِنَّ صَاحِبَكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، بے شک تمہارا ساتھی جو ہے وہ نبی ہے، وہ مرسل ہے، وہ رسول ہے۔ نعرفہ بصفاتہ، میں اس کی صفات سے اس کو پہچان گیا ہوں، عالم تھا، پادری تھا۔ ونجدہ فی کتابنا، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس نے اپنا عصا پکڑا،
اور عصا پکڑ کر نا روم کے بڑے کنیسہ میں آ گیا، چرچ میں آ گیا، اور آ کر کہتا ہے یا معشر الروم قد جاءنا کتاب من احمد، میرے پاس خط آیا ہے احمد کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اس نے احمد کیوں کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بشارت دی تو کس نام سے؟ احمد کے نام، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد یدعونا الی اللہ، انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، وہ مجھے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وانی، اور میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ قال فوثبوا علیہ فقتلوہ، انہوں نے اس کو پکڑا، اس نے کہا پوپ تیری ایسی کی تیسی، قتل کر دیا اس کو، پوپ کو قتل کر دیا، لوگوں نے پکڑا پوپ کو مار دیا۔ دیا کل بھی واپس آئے ہرقل کے پاس، کہتے جی آپ نے مجھے بھیجا تھا وہاں پر تو یہ سین بنا۔ ہرقل آگے سے کہتا قد قلت، میں نے تجھے کہا تھا نا انا نخافہم علی انفسنا، مینوں ڈر ہے مینوں مار دینا انہوں نے، جو اپنے پوپ کو مار دیں، جو اپنے پوپ کو نہ چھوڑے، میرا انہوں نے کیا حال کرنا۔ میں نے تجھے پہلے کہا تھا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، خوف ہے، وگرنہ میں مانتا ہوں جو تم لے کر آئے ہو پیغام وہ نبی ہے، مرسل ہے۔ یہ روایت الکامل فی التاریخ ابن الاسیر کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، یہ تاریخ کی روایت ہے۔ جو ہرقل والا واقعہ ہے وہ صحیح بخاری کا ہے، جو پورا مکالمہ میں نے آپ کو سنایا نا وہ صحیح بخاری میں ہے 7 نمبر حدیث میں، لیکن یہ جو زغاتر والا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، تاریخی روایت ہے، کوئی مان لے مان لے، نہ مانے نہ مانے۔ یہاں تک یہ ہرقل کے خط کا جو ہے پورا تفصیل ہم نے دیکھی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے اس کا خط پڑھیں گے، کیوں آگے تفصیل ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا، اتوار والے دن کا آپ کے علم میں ہے ہماری جو ورکشاپ ہو رہی ہے حج کے حوالے سے، صبح 9:30 سے 12:30 بجے تک، اس میں مکمل حج کا طریقہ، اسی طرح ورکشاپ ہوگی، ملٹی